بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں خوبصورتی اپنی یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ کا فیڈ بیک تو ملتا رہتا ہے، لیکن ناظرین آپ بہت زیادہ جو ہے وہ آج کل ویوز کم آنے لگ گئے ہیں، یا تو رمضان میں مصروفیت ہے یا پھر کوئی کیا مسائل ہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اور اگر اسی طرح آپ کے جو ہے وہ ویوز کم ہوتے گئے تو پھر مجھے اپنا پروگرام سوری ٹو سے بند کرنا پڑے گا۔ اس لیے ناظرین میرے بہت ابھی دو مہینے ہوئے ہیں آپ یہ پروگرام شروع کیے ہوئے، اور آپ کو میں نے بتایا، ساری وجوہات بتا چکی ہوں کہ کس وجہ سے میں نے یہ پروگرام شروع کیا، کیونکہ جو ہے وہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہا تھا آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا۔ تو میں نے یہ کیا تھا، اور کن حالات میں کیا تھا کہ جب دن بدن حالات جو روبہ زوال ہو رہے تھے تو میں نے کیا تھا۔ تو ناظرین، یہ پروگرام میں سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیجیے اگر آپ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی یو ول ڈو دس، اینڈ اس کا جو ہے وہ اگر پروگرام پسند آ جائے تو لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا جو فیڈ بیک مجھے ملتا ہے کسی نہ کسی صورت میں مجھے ملتا ہے، وہ بہت بہترین ہوتا ہے۔ تو ناظرین، پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں جب ایک عجیب ملک کے اندر ماحول میں تبدیلی آئی کہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں جس طرح کے خیالات وہ پائے جاتے ہیں، اور وہ جو جس طرح کے انسان ہیں، حقیقت میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ اچانک جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے اور ان سے میٹنگ کی، جس میں بہت سارے وفاقی وزیر بھی موجود تھے، اور انہوں نے پھر بہت زبردست ریمارکس دیے۔ پھر انہوں نے احسن اقبال سے باہر نکل کے سب کہ پریس کانفرنس کی، اور پھر وزیر اعظم سے بہت اچھے طریقے سے ملے اور بہت اچھے طریقے سے ریمارک دیے، اور پھر جناب خواجہ آصف نے بھی بڑی ان کی فیور میں پروگرام ٹی وی چینل پہ کیا۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ ایک طرف ان کو پتہ چلا کہ ان کا کے اوپر بہت ساری ایسے مقدمات اور چیزیں ہیں جو کہ ظاہر نہیں ہیں ان کے احساسوں میں، اور اس کی بھی وہ اس میں پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ دوسری جانب صوبے سے نے جو ہے وہ پیسے کہاں سے لینے ہوتے ہیں؟ ہمیشہ آزاد کشمیر میں جو حکومت بنتی ہے تو ہمیشہ وفاق کی علامتی کیوں ہوتی ہے، وفاقی حکومتی کیوں جیتتی ہے؟ اس لیے جیتتی ہے کہ انہوں نے فنڈز لینے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ فنڈز کے بغیر تو کوئی بھی نہیں چلتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کی سیٹ کو جو ہے وہ خطرات لاحق ہو گئے تھے، اور اب یہ ساری باتیں جب ان کے سامنے آئیں، انہوں الیکشن کمیشن کا بھی انہیں سامنا کرنا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ ان کے پاس کوئی یہ چارہ نہیں بچا کہ وہ جو ہے وہ ملیں اور اپنا ایک بالکل جسچر جو ہے وہ تبدیل کریں۔ تو ناظرین، یہ میرے خیال میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی کے لیے کام، اور اپنی ذات کے لیے زیادہ کیا کہ وہ ایز اے سی ایم رہ سکیں، اور اس کے لیے انہیں ظاہر سی بات ہے کہ پیسے بھی چاہیے۔ تو مین ان کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا، ان کی کوئی اس طرح کی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں میں کبھی تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ بہرحال ایک گڈ جسٹر تھا کہ وزیر اعظم سے ملے، اور کچھ جو ہے وہ فاصلے کم ہوئے، اور کچھ شنید کا راستہ نکلا۔ آہستہ آہستہ لگتا ہے کہ جو پلوں سے پانی نکلتا جائے گا تو یہ لوگ بھی آرام کا سانس لیں گے، لیکن اگر اس الیکشن سے پہلے جلدی جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے فیصلہ کر لیا جاتا تو میرے خیال میں ہمیں بہت سارے معاملوں میں کلیئرٹی حاصل ہوتی ہے، تو ہمیں الیکشن میں بہت زیادہ مسائل کھڑے نہ ہوتے۔ لیکن کچھ چیزوں کی ہمارے پاس کلیئرٹی نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے۔ اب ناظرین، یہاں پر ایک طرف میں یہ کروں گی کہ عطا اللہ تارڑ جو ہیں وہ بنے ہیں ہمارے اطلاعات کے وزیر۔ اب ان کو لے کر کے تمام جو ہمارے وہ ہیں میڈیا والے لوگ تو وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ سخت ترین کوشچن کرتے ہیں، جن کے کہ عطا تارڑ جو ہیں وہ ابھی انہوں نے جسٹ ایک وزارت سنبھالی ہے، ابھی تک وہ اپنے اتنی سیٹل نہیں ہو پائے ہیں، اپنی انہوں نے ایک ٹیم ورک نہیں بنائی ہے جو ورک کے اندر آئے، وہ پہلی بار وفاق میں آ کر وزارت کر رہے ہیں۔ تو ان سے اس طرح کے اس لیول کے کویشچن کرنا
جس میں کہ کوئی ملک کا پرانا اور 70-80 سالہ سیاستدان بھی جو منجا ہوا وزیر اعظم کی تو پہ رہ چکا ہو، وزارت بڑی بڑی میں وفاق میں رہ چکا ہو، ان سے بھی اس طرح کے کوشچن اس وقت کرنے ذرا مشکل ہیں. تو انہیں جو اکثر بڑے بڑے صحافی اٹھا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی کہ ہم نے ان کے ساتھ کو بڑا ٹف ٹائم دے دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. آپ نے ان کو ٹف ٹائم نہیں دیا، بلکہ آپ کو یہ چاہیے کہ وہ آپ کے وفاقی وزیر ہیں، انہیں دل سے قبول کیجئے اور ان کے ساتھ مل کر حکومت سازی میں اپنی وزارت چلانے میں ان کی مدد کیجئے. میرے خیال میں تو یہ ہونا چاہیے. اور انہیں عطا تارڑ صاحب جو ہے وہ انہیں بہت اپنی اچھی ٹیم بنانی چاہیے اور آ کر کے اپنے جو ہے وہ اپنا آپ کو منوانا چاہیے. اور اس طرح کے کوشچن جو کہ ہمارے بہت ساری وجوہات کی بنا پر ہمارے پولیٹیشین اس وقت نہیں دے سکتے یا بہت ساری وہ ہے، تو وہ کوشچن ابھی سے بیٹھ کر کے وہ کہاں سے آپ کو جو ہے وہ اس کو دے دیں گے. یہ کچھ ہمارے میڈیا کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے. ناظرین، تو یہ جو ہے اپنا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو آئے ہیں یہ صرف ان کی مطلب نکلوانا تھا. اب یہاں پر انہوں نے پی ٹی آئی کو پیچھے چھوڑ کر 2 قدم آگے بڑھائے نا. اگر آپ ابھی عمران خان کا بیانیہ ابھی نیریٹو ان کا ڈائریکٹ کیمرہ لے جائیں اور ان کو اس سے بولیں تو وہ کیا لفظ بولیں گے یہ ہر بندہ ہمارا میڈیا پرسنل جانتا ہے کہ وہ کیا آگے سے کہیں گے. تو اگر علی امین گڈھاپور کو اپنے طور پہ انہوں نے سزا کے طور پر آگے بھیجا کہ لوگ اور مزہ چکھ لو تم لوگ میرا، تو علی امین گڈھاپور اگر اپنی پارٹی کے موقف سے 2 اسٹیپ نیچے آئے ہیں تو ہمارے میڈیا کو یہ چیز اٹھانی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ہے اس کو اقتدار مل گیا، جو میں بار میں نے ہمیشہ آپ کو یہی کہا ہے کہ میری جب بھی پی ٹی آئی کے دوستوں سے میرے لیڈران سے جو الیکشن جیت کے آئے میری ملاقات ہوتی ہے پارلیمنٹ میں کہیں پر بھی، تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ جو بھی آپ کے گریوینسز ہیں، جو بھی آپ الیکشن کے لیے چھوڑ ڈالیں، یا جو بھی آپ کے بانی چیئرمین جو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اس میں جیل میں وہ ہے، لیکن اس وقت آپ کو جس حلقے نے ووٹ دیا اور آپ کو یہاں تک پہنچایا اور آپ پارلیمنٹ کے اندر ہیں، تو آپ ایک نیا اپنے لیے ایک امیج کریٹ کرو، آپ ایک امیج بلڈ کرو. ایک پارٹی آپ کی احتجاجی سیاست تک محدود نہ رہ جائے بلکہ آگے چل کر کے بڑھے اور اپنے تئیں کام کریں اور اپنا نام پیدا کریں. نام جب پیدا کریں گے تو اقتدار بھی مل جاتا ہے اور اپوزیشن کی نو ڈاؤٹ بہت ویلیو ہوتی ہے. اور اس ویلیو کو اگر بندہ سمجھ جائے تو اپوزیشن ہی سے بندہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور بڑی ایک تاریخ رقم کرتی ہے. ہمارے یہاں اپوزیشن کو جو ہے وہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ اب تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. دوسرا یہ کہ ناظرین جو سب سے اہم نکتہ ہے اس وقت وہ IMF ہے ہمارے ساتھ. ناظرین جو ان کے بارے میں سامنے آ رہی ہیں چیزیں، ایک تو شاہ زیب خان زادہ صاحب نے ان کا جو ہے وہ ہمارے محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں ان کا وہ کیا انٹرویو، اور بہت اچھا انٹرویو تھا، بہت زبردست. شاہ زیب خان زادہ نے کوشچن کیے، بالکل اکانومی کے ماہر وہ لگ رہے تھے اور انہوں نے بہت اچھے جواب بھی دیے، لیکن ان کے جوابوں کے اندر کچھ اس طرح کی تشنگی تھی کہ جو عوام کو میرے نہیں خیال کہ ہضم ہو پائی ہو، کہ وہ یہ نہیں بتا رہے کہ بھئی یہ پروگرام امپلیمنٹ ہونے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوں گے، اور ہم ایک دم ہمارا جو فوری طور پہ مسئلہ ہے ملک سے غربت کم کرنے کا، یہ جو ناظرین یہ اس میں ہم کہاں تک کامیاب ہوں گے اور کتنے عرصے میں کامیاب ہوں گے، جو اس وقت ہمیں بہت زیادہ مسائل جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہیں. تو اس چیز کو سمجھ جو ہے وہ نہیں آ سکی کہ وہ جو ظاہر سی بات ہے کہ وہی بات آتی کہ آپ کے جو لوگ شہزادی کہتی پرنسس کے بھائی جن لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے، غریب ہے، تو وہ کیک کھا لیں، روٹی کی کیا ضرورت ہے. تو ہمارے وزیر صاحب کا تو بالکل یہ حال ہے کہ بھائی ان کے پاس تو سب کچھ ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس اس وقت جابز نہیں ہیں، جن کے پاس اس وقت کھانا نہیں ہے، جن پر اس وقت پیمنٹ نہیں ہے، جن کے پاس کو مسائل ہیں بہت زیادہ ہر مرحلے پر، وہ جو ہے وہ کدھر جائیں اس مہنگائی کے شدید ترین دور میں، جبکہ رمضان مبارک کا بھی مہینہ شروع ہو چکا ہے اور لوگوں کے مسائل ناظرین بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اب اس IMF کے پروگرام کو دیکھتے دیکھتے لوگ
کس طرح کا وہ کریں گی اور کس طرح کی جب وہ گورنمنٹ کو سپورٹ ملے گی اور کیا ملے گا اور کون اقتدار میں رہ کر کے خوش رہے گا. کہ ایک ہے کہ یہ اس گورنمنٹ کو میرا تو یہ تھا کہ اس کو فری فیئر ہینڈ دیا جائے، یہ فوراً کام شروع کرے عوام کی فلاح و بہبود کا اور ان کے لیے دیر پا پالیسیاں بنانے کا. تو ناظرین، آئی ایم ایف کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل لکھا، تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا آرٹیکل کو پڑھ کے تھوڑا سا سناتی ہوں. تو ناظرین، ہم لوگ غور کرنے والے، ہم کتاب پڑھنے والے نہیں، ہمارا معاشرہ، ہم لوگ جو ہے وہ ہر وقت انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، موبائل فون استعمال کرتے ہیں اور جو ہے وہ میڈیا پہ اٹھا کر کے خبر سن لیتے ہیں اور اس کی بنا پر ہم وہ یقین کر لیتے ہیں. نہ تو ہم عوام کے پاس چل کے جاتے ہیں کہ ان کا حالات معلوم کر سکے اور وہ دیکھ سکے کہ ان کے کیا حالات ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، اور نہ ہی ہم جو ہے وہ کسی چیز پر غور کرتے ہیں. تو ناظرین، یہ میرا چھپا، تو میں تھوڑا سا پڑھ کے سناتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے جب بھی اپنے وطن کی سلامتی اور عوام کی خوشحالی کے لیے دعا کرتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک سوال گردش کرنے لگتا ہے کہ جو مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، اور اس سلسلے میں بہت سے معاشی ماہرین سے لے کر انتہائی پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد سے بھی گفتگو کر چکی ہوں، مگر میرا سوال اسی طرح ذہن میں گھومتا رہتا ہے کہ آخر وہ کون سے عوامل اور ایسے کیا حالات ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے اور پھر دن بدن ہم نے ارض پاک کو تقریباً آئی ایم ایف کے آگے جیسے گروی رکھ دیا ہو. آخر کیوں کوئی ایسی حکومت نہیں آئی جو ہمیں اس دلدل سے نکال لیتی. بہت زیادہ ذہن پر زور دینے پر یہ سمجھ آتا کہ جب جنرل مشرف کا دور واحد دور تھا کہ 9/11 کے بعد واحد جس میں ہم واقعی اس درد سے چھٹکارا حاصل پا سکتے تھے، کر سکتے تھے، مگر افسوس کہ ہم نے اس وقت بھی محض کھویا پایا کچھ نہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایک لیڈر ایسا آئے گا جو ملک کو ان تمام وحشتوں سے نکال کر انقلاب عظیم برپا کر دے گا، تو یہ ہمارا سوچنا غلط ہے. ہمیں ایسے پالیسی ساز چاہیے جو ایک طرف حقیقی معنوں میں جمہوری حکومت کی بنیاد رکھ کر انہیں ان سے ملک چلوائیں اور فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کا ٹاسک سونپیں اور خود ایسی پالیسیاں مرتب کریں اور ایک ایسی انڈر گراؤنڈ ٹاسک فورس قائم کریں جو ہر نیج پر نچلے طبقے سے لے کر ایلیٹ کلاس کی سوچ کو تبدیل کرے. انہیں ایمانداری سے ٹیکس ادا کرنے کی ایسی عادت ہو جائے کہ وہ سمجھیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس نے ہمیں جو دیا ہے، ہم اپنی نسلوں کی خاطر اس ملک کو بھی کچھ دیں. ہر انڈسٹری کے بزنس میں آسانیاں اس شرائط پر کی جائیں وہ کتنے علاقے میں غریب بچوں کے لیے تمام سہولیات کے ساتھ تعلیمی ادارے بنائیں گے، اور یہ وہ کسی پر احسان نہیں کریں گے جو پاک پروردگار نے انہیں دیا ہے. اس میں سے اپنے وطن کے محروم طبقات میں علم کی روشنی پھیلانے کا باعث بنیں گے تو قدرت ان کے لیے ان کی آخرت سنوار دے گی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلیمی نظام ایسا بنائیں کہ کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہ ہو جو تعلیم جیسی نعمت سے محروم رہ جائے، اور دنیاوی علم کے ساتھ دین کا علم لازم قرار دیں تاکہ عوام کے ساتھ ساتھ بڑے طبقے کے لیے بھی ہر صورت یہ ممکن بنائیں کہ وہ دوسری تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ باقاعدہ دین، اسلام، قرآن پاک، حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی حاصل کریں اور انہیں اپنی زندگیوں میں نافذ کریں. ہم آہستہ آہستہ اپنے بیوروکریسی نظام کو بنانے اور چلانے میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ ادارے اور ملک چلانے کے لیے ہمیں اس لیول پر آنا ہوگا جو ایک مسائل کا لیول ہوتا ہے. جب تک جن لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں ان کے مسائل اور طرز زندگی کو نہیں جان سکتے تو ہمیں کامیابی کیسے ملے گی؟ اور ہمارا ادارہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اور کتنا ہی وسیع تر کیوں نہ ہو، وہ ترقی کیسے کرے گا؟ جیسے جیسے ادارے ہمارے عوام کے تمام طبقات کی سوچ بدلیں گے ویسے ویسے یہ ملک ترقی کرتا چلا جائے گا. مگر ہمیں تو سب سے پہلے ان کا اعتماد بحال کرنا ہے. اس وقت عوام کی ذہنی کیفیت یہ ہے کہ وہ ملک کے کسی ادارے پر اعتماد کرنے کو تیار ہی نہیں. کوئی جانتا ہی نہیں کہ عوام کتنے بدظن ہو چکے ہیں. اب جو پہلے سوچا جاتا تھا کہ میڈیا کے مثبت کوریج سے ہماری عوام میں تبدیلی آئے گی، تو یہ بدقسمتی سے خود میڈیا ہی نے اپنا اعتماد ناظرین، سامعین اور قارئین تک سے ختم کر دیا ہے. اب لوگ صرف خبر حاصل کرنے کی حد تک میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور ان کی تعداد بھی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے.
اس وقت ہمارے زیادہ تر نوجوان نسل کو تمام سیاستدان زہر لگنے لگے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نوجوانوں کو آگے لا رہا تھا، لیکن دیکھیں وہ یہاں یہ نہیں سمجھ سکتے کہ عمران خان خود 75 ایئرس کے ہو گئے ہیں، خود تو وہ نوجوان نہیں ہیں، اور وہ آپ نوجوانوں کو آگے لا رہا تھا کہ 4.25 سال نوجوانوں کے لیے اس نے ایسا کیا کیا۔ یوتھ کے لیے کوئی ایسا پروگرام بتا دیں جو عمران خان نے ان کے آگے بڑھنے کے لیے دیا ہو، مگر کئی لوگ پھر بھی انہیں اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، ان کے لیے وہ تبدیلی کا سمبل بن چکے ہیں۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس سسٹم، اس کے چارہ نے شدید ترین مایوس کر دیا ہے۔ جب ایسے سینکڑوں نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں لیے سارا دن نوکریاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ وہ اس حکومت کو، ان اداروں کو گردانتے ہیں، اور یہ بات 100% درست ہے کہ اگر ہم ملک میں بار بار جمہوری حکومتوں کو توڑتے رہیں گے اور پالیسیوں کا تسلسل جاری نہیں رہے گا، تو ملک نے تو اس حال میں پہنچنا تھا، اور عوام کا اعتماد بھی متزلزل ہونا ہی تھا۔ اس میں کچھ بھی غیر حقیقی نظر نہیں آتا۔ آج کا نوجوان محمود الرحمان رپورٹ کو بھی جانتا ہے اور بھٹو کی پھانسی کی وجہ بھی جانتا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف ہم بھارت جیسے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر کے ایٹمی پاور بن جاتے ہیں، امریکہ کی تمام تر ناراضگیاں اور پابندیوں کو بھی برداشت کر لیتے ہیں، اور دوسری جانب امریکہ کے استعماری ہتھ کنڈوں کے آگے بے بس بھی ہو جاتے ہیں، اور IMF اور دیگر عالمی اداروں کے چنگل میں ہم جتنی بری طرح پھنس چکے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہمارے لیے بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ لیکن اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی عوام کی قوت خرید سے زیادہ ہم ان پر بوجھ نہیں ڈال سکتے، اور نہ ہی ہم انہیں بھوکا چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے؟ یہ ایک ناظرین کوشچن مارک ہے ہمارے سامنے، کہ اصل مسائل کی جو ہے وہ کی طرف اپنے ملک کی تمام تر پالیسی ادارے، سیاستدان، تمام سیاسی جماعتیں اپنا کھویا ہوا اعتماد عوام کے ہر طبقے میں بحال کریں۔ ایک بار حکومت بن جائے تو کبھی کوئی ادارہ اسے گرانے کی کوشش نہ کرے۔ ہر ملک کے کچھ سیکرٹ ہوتے ہیں، کوشش کی جائے کہ وہ کبھی میڈیا کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ اداروں کو سیاستدانوں پر اعتماد کرنا ہوگا، اور بالخصوص اس ملک کو اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال سے نکالنے کے لیے دونوں اطراف کو مشکل فیصلے مل جل کر کرنے ہوں گے۔ اگر کوئی سیاستدان صرف شاطر ہے اور اپنی چالوں کے ذریعے تو رب کے پتے کھیلنے کا ماہر ہے، اس کی منفی چالوں کو اتنا ناکام کرنا چاہیے کہ اقتدار صرف ملک و قوم کی خدمت کے لیے حاصل کریں۔ اس کی نسلیں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ اقتدار شطرنج کی چال دکھانے کا نام ہرگز نہیں، بلکہ سیاست کو عبادت کا درجہ جن نامور سیاستدانوں نے دنیا بھر میں دیا، تاریخ گواہ ہے کہ وہ نجات دہندہ کہلائے، اور ان کے نام پر قومیں فخر کرتی ہیں۔ ناظرین، یہ کافی لمبا آرٹیکل ہے، اور یہ آج میں آپ کو اتنا ہی پڑھ کے سنا سکتی ہوں کہ میرا پروگرام ڈیفینیٹلی بہت لمبا ہو جائے گا، تو آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ سن پائیں۔ تو ناظرین، اس لیے میں یہاں پہ چھوڑتی ہوں اس آرٹیکل کو۔ میں نے اس کے اندر بہت زبردست سجیشن دیے ہیں کہ کس طرح کی سجیشن سے ہم جو ہے وہ ان معاملات سے نکل سکتے ہیں۔ حالانکہ ناظرین، میں معاشی صورتحال کی ماہر نہیں ہوں، لیکن جو ہمارے معاشرتی حالات ہیں اور ہمارے جو سیاسی حالات ہیں، اور جو پولرائزیشن ہو گئی ہے پچھلے کچھ عرصے سے، اور جو ہمارے ہر بات پر اداروں کو زیر بحث لایا جاتا ہے، تو ناظرین بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ ادارے ہماری بقا کی علامت ہیں، اور ادارے ہیں تو ہم ہیں، میں بار بار کہتی ہوں، اور تو جو ہے وہ تو پھر ہم بات پہ اداروں کو بیچ میں نہ لائیں، کیونکہ ہم اس وقت سچویشن ایسی میں پہنچ چکے ہیں کچھ غلطیوں کی وجہ سے، کہ اب ہم جو ہے تو ہم کو جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم جو ہے وہ کدھر کو دیکھیں اور کدھر کو سمجھیں۔ تو ناظرین، اگر قوموں پر بڑے برے وقت آتے رہے ہیں، جو دنیا کی کامیاب قومیں ہیں، اور وہ اس میں سے نکلتی رہی ہیں، آج تو ہمارے جو وزیر انفارمیشن ہیں، انہیں اسٹرانگلی بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان کو سنبھالنا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کا تو چاہیے۔ ایک تو میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ وہ عوام کو مایوس نہ ہونے دیں، تو ان کے ساتھ ان کا میڈیا بھی ان کا ساتھ دے۔ ناظرین،
یہ بھی بڑا ضروری ہے. اور ہمارے یہاں ایک ایسی جو ہے وہ چیز تیار ہو. لیکن میڈیا کے ساتھ دینے میں ناظرین بہت سارے عوامل ہیں کہ میڈیا کو کے لیے ایک بجٹ فوراً نکالنا بہت ضروری ہے، ورنہ میڈیا جو ہے وہ آپ کو بیٹھتا چلا جا رہا ہے. اور یہ ملک کا چوتھا ستون ہے، اور اسی کے ذریعے آپ نے عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے، اسی کے ذریعے ان کو تھپکی دینی ہے، اسی کے ذریعے ان کو تھوڑا سا ڈرانا ہے، اسی کے ذریعے تھوڑا سا ان سے پیار کرنا ہے، تھوڑا سا ان کے قریب آنا ہے. اور حکومت جتنی کلوز ہوگی عوام کی، اور اسی کے لیے میں کہہ رہی تھی کہ اپنے پچھلے پروگرام میں کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب قوم سے ایک خطاب کر لیں، جو جن مسائل کے انہیں درپیش ہیں وہ ان سے قوم کے ساتھ جو ہے وہ کر لیں. اور جب ایک سیاسی گورنمنٹ کا ناطہ عوام کے ساتھ جڑ جاتا تو بہرحال وہ حکومت جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے. اور وہ سیاسی رابطہ بحال کرنے کے لیے ادارے بھی انہیں اجازت دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا ماحول بھی ایسا پیدا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے جو وزیر انفارمیشن ہے وہ بہت اپنا اہم کردار ادا کرے. اور میرے خیال میں عطا اللہ تارڑ کا ہی یہ کوئی چوائس غلط نہیں ہے. یہ ہی کین ڈو دس، کیونکہ پچھلے بڑے عرصے سے جب بہت زیادہ برے حالات تھے، ان سارے حالات میں انہوں نے بہت اچھا میڈیا کا سنبھالا ہے. میرے خیال میں بہتر سنبھال سکتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایمرجنسی کی کرنے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں غلط بیوروکریسی آنے کی وجہ سے بہت سارے معاملات پیدا ہوئے، بہت سارے معاملات میڈیا کے خلاف ہوئے، غلط بیوروکریسی کی وجہ سے ہوئے. بہت زیادہ غلط فیصلے عمران خان کے طور پہ لیے گئے، اور اب انہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے لیے جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ انتخابات ہوں، نئی حکومت ہے. اور دوسری بات ناظرین یہ کہ جو IMF کا مسئلہ ہے، اس میں جا کر بھی فوری طور پر ہمیں کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آتا. تو عوام کے لیے اداروں کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کنٹریبیوٹ کریں. ہمارا جو 20% امیر طبقہ ہے، جن میں خود پولیٹیشینز بھی شامل ہیں، خود ہمارے اونچے لیول کے بیوروکریسی چاہے اداروں کی ہو چاہے وہ سویلین گورنمنٹ کی ہو، وہ بھی شامل ہیں. وہ کنٹریبیوٹ کر کے کچھ جو انتہائی پور 40% 50% لوگ ہیں جن کی اماؤنٹ کے مسئلے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے مسائل حل کریں، کچھ اپنا کنٹریبیوشن دیں. ہمارے انڈسٹریلسٹ ہمارے وہ تو میرا ایک یہ ماننا ہے کہ ان کو موٹیویٹ کیا جائے، اور گورنمنٹ اس بارے میں فوری طور پر کام کرے، جو کہ نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں کیا تھا کہ انہوں نے بڑے بڑے ان لوگوں سے بجلی کی مد میں بجلی کو ٹھیک کرنے کی صورت، بجلی کو لانے کی، اس میں کہ ملک میں بجلی بالکل ختم ہو گئی، پیدا کرنے کی، اس میں انہوں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو سے فائدہ اٹھایا تھا. تو انہوں نے بالکل اپنے وطن کی خاطر کیا بھی تھا. تو ہمارے بھی لوگ انشاءاللہ ضرور کریں گے. اور باہر سے اس وقت ہم نے منگانا ہے زر مبادلہ، ہم نے تجارت کرنی ہے دوسرے ملکوں سے. تو اس کے لیے ہمارے تجارتی وزیر جو ہیں وہ فوری طور پر حرکت میں آئیں اور فوری طور پر کام کو شروع کریں، تاکہ جو ہے وہ ہم ایک منٹ کبھی ضائع کیے بغیر کام کریں، اور اس طرح کام کریں، انتھک کام کریں کہ ہمارے اندر ہی سے کچھ ایسا اچھا ماحول نکل آئے، ہم بنا پائیں کہ فوری طور پر عوام کو ہم کچھ زیادہ نہیں تو تھوڑا سا ریلیف دینے کے قابل ہو جائیں. اور یہ ہمارا 20% طبقہ بہت اچھے سے کر سکتا ہے. ہمیں ایک پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. ناظرین، اس بڑے زبردست حبیب جالب صاحب کا کلام ہے. ناظرین، اس پر ختم کرتی ہوں اپنا پروگرام. تیری آنکھوں کا عجب طرفہ سما دیکھا ہے، ایک عالم تیری جانب نگراں دیکھا ہے. کتنے انوار سمٹ آئے ہیں ان آنکھوں میں، ایک تبسم تیرے ہونٹوں پہ رواں دیکھا ہے. ہم کو آوارہ و بیکار سمجھنے والوں، ہم نے کب اس بت کافر کو جواں دیکھا ہے. سین گلشن ہے کہ انجم کی طرف گاہوں میں، تم کو دیکھا ہے کہیں جانے کہاں دیکھا ہے. وہیں آوارہ و دیوانہ و آشفتہ مزاج، ہم نے جالب کو سریکوئے بتاں دیکھا ہے. تو ناظرین، یہ اس وقت کے دور پر یہ پوئٹری بڑی مفید جا رہی ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنا پروگرام ناظرین ختم کرتی ہوں. آئی ہوپ کہ اب جو ہے وہ جس طریقے سے علی مین گنڈا پور نے جو اپنا جسچر اس وقت دکھایا ایک پازیٹیو، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی ذات کے لیے، کہ انہیں ایک عہدہ ملا تھا سب کچھ،
اسی طرح ہماری پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی جو اپوزیشن ہے وہ بھی یہ دیکھ کھانے کے لیے کہ ہمیں حکومت ملی ہے اور ہمیں جو ہے وہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ہم جیت کر آئے ہیں اور ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے اور ہم نے اپنا امیج بحال کرنا ہے، اور ہم نے 9/11 کے واقعات کو جو ہے وہ کبھی نہ دہرائیں۔ اس کے لیے جو ہم نوجوانوں کو اور ان کو غلط راستے پر لگا چکے ہیں اس کی ہم نے تلافی کرنی ہے اپنی غلطیوں کی طرح۔ پلیز اس وقت کوئی الیکشن ہارنے جیتنے کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتی کہ میں بار بار کہ مسلم لیگ نون کو جتنا نقصان ہوا ہے، جماعت اسلامی کو ایک سیٹ نہیں جیت پائی مولانا فضل الرحمان کا، تو اس وقت وہ نہیں بول رہے جو ہے، تو وہ آپ لوگ جو ہے وہ اٹھ کر کے جن کو اتنی سیٹیں مل گئی ہیں، اتنی آپ لوگوں کی وجہ سے جو تباہی آئی، ادارے تباہ ہوئے، سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد بھی آپ لوگ جو ہے وہ اس پر جمے ہوئے ہیں کہ پاپولر پارٹی سب سے بڑی پارٹی۔ یہ میڈیا ہمارا یہ لفظ استعمال کیسے کرتا ہے؟ سب سے بڑی پارٹی، پاپولر پارٹی، کون سی پاپولر پارٹی؟ کیسی پارٹی؟ جبکہ وہ میڈیا کو وجہ نہیں پتہ جس وقت یہ حکومت جا رہی تھی تو اس وقت ان کے حالات کیا تھے، اور اس وقت کیا آپ لوگ بیٹھ کر کے تجزیہ اور وہ کرتے تھے۔ ہمیشہ ان کو جو ہے وہ میڈیا کو وہ چیز نظر آتی ہے جو کہ جو ہے وہ خبر بنتی ہے، لیکن اس خبر کے پیچھے جو چیز ہوتی ہے میڈیا اس کو سامنے نہیں لے کر آتا ہے، لانا چاہیے۔ اس لیے کہ اس وقت آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو غلطی تو یہاں ہوئی نا کہ وہ سائفر کا بہانہ میں نہیں سمجھتی کہ اس کی وجہ سے ایسے سائفر 1 کروڑ آتے رہتے ہیں اور یہ اپنے وزارت خارجہ والے سنبھال لیتے ہیں ان چیزوں کو، اس کو لے کر کے حکومت کو گرائے گی۔ یہ تو میں سمجھتی ہوں اس سے بڑی تو کوئی وہ ہے ہی نہیں۔ اس عمران خان کی حکومت کو چلنے دینا چاہیے تھا اور یہ قصہ خود بخود حتمی اور نیچرلی ختم ہو جاتا تو یہ بہت بہتر ہوتا۔ اتنی بڑی غلطی کو سدھارنے کے لیے میں بہت کچھ کرنا پڑے گا، لیکن سب سے پہلے IMF کا ہے، اور IMF سے پہلے ہمارے ملک کے اندر سے ہی کوئی چیز ایسی نکال لی جائے کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ اور ناظرین، پروگرام بہت لمبا ہو گیا، پلیز سے دیکھیے گا ضرور اور مجھے رپلائی بھی کیجیے گا، مجھے ویوز بھی دیجیے گا ڈیفینیٹلی۔ میں رمضان میں آپ کے لیے پروگرام کر رہی ہوں، اجازت چاہتی ہوں۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد بے آسرا بھی یار و مددگار سفید پوش لوگوں کا بھی بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔